السلام علیکم دوستو۔ ایک جادوگر کا دین اور خدا کا دین اور درمیان میں حضرت عبداللہ بن تامر کی آزمائش کہ وہ کس طریقے سے ہلاک ہوئے اور کیسے خدا تعالیٰ نے ان کی مرضی سے ان کو موت دی، اور یمن کے بادشاہ جن کے بیٹے تھے وہ کس طریقے سے اپنے بیٹے سے پریشان ہوئے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس مذہب کو چھوڑ کر میرے مذہب میں آ جائے، لیکن انہوں نے خدا تعالیٰ کی پختگی میں اپنے آپ کو قائم رکھا۔ لیکن اس سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں۔ امام نسانی، امام احمد تزمی اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح روایت سبہ رومی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا ہے کہ ان نکاحوں کو کس قدر کمی زیادتی ہے، مگر ہم یہ خلاصہ نقل کرتے ہیں کہ کوئی بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا، اس کو یہاں ایک کاہن یا ساحر جادوگر تھا جو اپنے فن میں کمال رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت گویا اس کے جادو کے بلبوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمن کو اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ لڑکے نے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ امرائے سلطنت اور ارکان دولت اگر بادشاہ سے ناراض ہو تو سرتابی کرتے تو یہ اپنے جادو کی انا رخ موڑ دیتے، بادشاہ کی طرف موڑ دیتے۔ اسی طرح وہ ہر کام جادو سے لیا کرتے تھے۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہوئی تو اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری عمر اخیر ہونے کو ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں تاکہ میرے بعد وہ آپ کے امور سلطنت کو درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک عقل اور ہوشیار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک رہبر درویش اپنے صحابہ عبادت خانے میں رہتا تھا۔ ماروی کہتے ہیں کہ اس وقت رہبر لوگ اپنی اصل دین اسواہید پر قائم تھے۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک رہبر عابد رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس رہبر کے پاس پہنچا اور اس کی باتیں سنی۔ رہبر کی باتوں سے اس کے قلب متاثر ہوا۔ رہبر نے اس لڑکے کو دین حق اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی تو وہ ایمان لے آیا۔ یہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے رستے میں رہبر کے پاس ٹھہر جاتا اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور زوب کوب کرتا۔ لڑکا کہہ دیتا کہ مجھے گھر سے دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو تاکید کی کہ ساحر کے پاس سویرے پہنچا کرو۔ اس کے درباریوں نے کہا یہ لڑکا سویرے گھر سے جاتا ہے، رستے میں دیر کرتا ہے، تو بادشاہ نے اور سحروں نے یہ خیال کیا کہ کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب تنبیہ کیا، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا رہبر کے پاس سے بادشاہ کی طرف واپس ہو رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہے کسی خونخوار جانور، شیر یا اژدہا نے رستہ روک رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف رکے کھڑے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ رہبر حق پر ہے یا ساحر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہا اٹھایا کہ خدا اگر اس رہبر کا مذہب حق ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما، اور وہ پتھر اس کو مار دیا۔ وہ جانور اسی وقت فوراً ہلاک ہو گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کی جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریف ہونے لگی اور اس کی خوب شہرت ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر رہبر تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگ و کمال سے نوازا ہے۔ میں جانتا ہوں تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن یاد رکھنا میں بہت کمزور اور بوڑھا ہوں، کسی کو میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے قول و قرار لے کر رہبر مطمئن ہو گیا۔
ادھر رہبر کی صحبت اور انجیل مقصد کی تلاوت و انتباہ کی برکت سے حق تعالیٰ نے اس لڑکے کی ولایت عظمی سے نوازا، یہاں تک کہ کوہڑی مادیاں نبینوں کا علاج مرض اس لڑکے کی دوا سے صحت یاب ہونے لگے۔ لڑکے کا خوب مشہور ہو گیا۔ اس کی شہرت کو سن کر اس بادشاہ کے نبی نے مصاحب اس کے پاس آیا اور خوب تحفہ نذرانہ پیش کر کے عرض کی کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائے اور میری آنکھیں بھی اچھی کر دیجئے۔ لڑکے نے کہا مجھے کوئی نذرانہ ہدیہ درکار نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں اور شرک بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بنائی واپس عطا فرمائے گا۔ وہ اندھا اسی وقت مجلس میں مشرف با ایمان ہو گیا اور لڑکے نے دعا کی کہ اور اس کی آنکھوں کی روشن ہو گئیں۔ معلوم کے مطابق جب وہ شخص بادشاہ کی مجلس میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس کی بنائی پر تعجب ہوا۔ اس سے معلوم کیا کہ میری مملکت کے تمام معالج تیری آنکھوں کے علاج سے عاجز ہو گئے تھے، آخر تجھ کو کس سے شفا حاصل ہوئی؟ مصاحب نے کہا میرے پروردگار نے اپنی قدرت سے مجھے بنائی عطا فرمائی ہے۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا تیرا پروردگار کون ہے؟ مصاحب نے کہا کہ میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور مصاحب کو سخت سزا دی اور پوچھا یہ عقیدہ تجھے کس نے سکھایا؟ پختگی سے گھبرا کر اس نے لڑکے کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا تجھے میری پرورش اور جادوگر کے فیض سے یہ کمال حاصل ہوا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میرے اور آپ کے اور جادوگر کے ہاتھ میں شفا نہیں، یہ اللہ کی قدرت پر موقف ہے۔ بادشاہ سخت ناراض ہوا اور اس کو کڑی سزا دلوائی اور کہا یہ لڑکا بہت غائب رہتا تھا، معلوم ہوتا ہے کسی جگہ جاتا تھا، وہاں اس کے خیالات بدل دیے گئے ہیں۔ جادوگر نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ لڑکے کی مدت سے غائب ہے، میرے پاس نہیں آتا۔ بادشاہ نے کہا اس کی سختی سے پوچھا جائے اور یہ مدامت سے کہاں رہا اور کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ جب سخت حد سے بڑھ گئی تو لڑکے نے مجبور ہو کر گوشہ نشین رہبر کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے اس رہبر کو گرفتار کر کے حاضر دربار کیا اور اس سے کہا اگر تو اپنے دین سے نہ پھرے گا تو تجھے آرے سے چرا دیا جائے گا۔ رہبر نے کہا کہ میں ہرگز اپنے دین پر حق سے نہ پھروں گا، جو مصیبت آئے گی اسے صبر کروں گا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم سے اس رہبر کو آرے سے چیر دیا گیا۔ پھر مصاحب کو بلا کر یہی کہا، مصاحب نے بھی دین برحق چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس کو بھی آرے سے چیر کر شہید کر دیا گیا۔ پھر لڑکے کو بلا کر سمجھایا اگر تجھ کو زندگی محبوب ہے تو باز آ جاؤ، ورنہ ان دونوں کا انجام دیکھ چکے ہو، تیرا حشر بھی یہی ہوگا۔ لڑکے نے کہا بادشاہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بادشاہ نے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو پہاڑ کی چونٹی پر لے جاؤ، اس کو خوب سمجھاؤ، اگر مان گیا تو اس کا بڑا مقام دوں گا اور اپنے مصاحب بنا لوں گا، اور اگر یہ باز نہ آیا تو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکیل دینا تاکہ اس کے انسنہا پاش پاش ہو جائیں۔ جب اس کو پہاڑی پر لے گئے اور سمجھایا یا دھمکایا تو لڑکے نے اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کی۔ اس وقت پہاڑ پر زلزلہ پیدا ہو گیا اور شاہی لوگ پہاڑ پر سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ لڑکا بعافیت گھر واپس آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تجھ کو لے گئے تھے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار نے ان کی شرع سے میری حفاظت کی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ بادشاہ نے دوسرے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو ایک کشتی میں سوار کر کے دریا میں لے جاؤ اور اپنے دین سے باز آئے تو بہتر، ورنہ دریا میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اس کو دریا میں لے گئے اور سمجھایا۔ لڑکے نے پھر دعا کی، کشتی الٹ گئی اور شاہی لوگ غرق ہو گئے۔ لڑکا صحیح سلامت
واپس آ گیا۔ بادشاہ نے ماجرا پوچھا تو لڑکے نے پورا قصہ بیان کر دیا۔ اس نے کہا بادشاہ تو مجھے مار نہیں سکتا، ہاں تجھے کو میرے قتل ہی مقصود ہے تو اس کی ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر وہ تدبیر اختیار کرے گا تو تو مجھ کو مار سکے گا۔ بادشاہ نے تدبیر پوچھی تو لڑکے نے کہا اس شہر کے تمام لوگوں کو شہر سے باہر ایک میدان میں جمع کر لیں اور مجھے سولی پر چڑھا دیں، چڑھا کر ایک تیر اپنی ترکش سے نکال کر کلمہ بسم اللہ پڑھ کر کہہ کہ تیر میرے مار کر ماروں گے تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا، تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر لگا اور اس لڑکے نے اپنی کن پٹی پر ہاتھ رکھ لیا اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گیا کہ میں اپنے پروردگار کے نام سے شہید اور کامیاب ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد تمام لوگوں نے بلند آواز سے بسم اللہ شروع کر دی۔ یہ سن کر بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ آپ نے ان تینوں کو ہلاک کر دیا جو آپ کے مذہب کے خلاف تھے، مگر اب تو سب ہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ نہایت غضبناک ہوا اور شرمندگی سے چلا اٹھا اور خندق کھودو، آگ لگاؤ، اس آگ میں دھکا دینے کا سب کو حکم دیا۔ چنانچہ خندق میں آگ دھکائی گئی، اس کنارے پر ایان سلطنت کی کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے اور سب حاضر ہونے کا حکم دیا اور کرندوں سے کہا سب سے معلوم کرو جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو۔ چنانچہ شاہی فرمان کے مطابق ایمان والوں کو آگ میں ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ ایک عورت کو بھی لایا گیا جس کی گود میں بچہ تھا۔ عورت کو جب آگ میں ڈالنے لگا تو وہ ہچکچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ عورت کو رہنے دو، پہلے اس کے بچے کو آگ میں ڈال دو، شاید اسی طرح وہ اپنے ایمان پہ واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بچے کو آگ میں پھینک دیا۔ بچے نے بلند آواز سے اماں جی آپ صبر کریں اور بلا گھبراہٹ بسم اللہ پڑھ کر آگ میں کود پڑو، یہ آگ گل و گلزار بن جائے گی۔ عورت یہ سن کر بغیر کسی گھبراہٹ کے آگ میں کود گئی اور وہ آگ ایسی بھڑکی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے مصاحبین جو کہ کرسیوں پر بیٹھے مظلوموں کو چلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے سب کے سب کو جلا کر خاک کر دیا۔ حضرت رابعہ بن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آگ میں گرنے سے پہلے ہی ان کی روحیں قبض کر لی تھی اور اسی طرح ان کو اس آگ کی تکلیف سے اللہ نے محفوظ رکھا۔ محمد بن اسحاق نے اس واقعے کو بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے اور اس لڑکے کا نام عبداللہ بن تامر بتایا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واقعہ یمن کے شہر نجران میں پیش آیا تھا اور اس حادثے میں اس ظالم بادشاہ ذوالنونس کے تقریباً 20,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال کر شہید کیا تھا۔ اس بارے میں دوسرا بھی قول ہے۔ محمد اسحاق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ لڑکا عبدالتامر جس مقام میں مدفن تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اتفاقاً کسی وجہ سے بنا پر زمین کھودی گئی تو اس میں سے عبداللہ بن تامر کی لاش صحیح سلامت اسی طرح برآمد ہوئی کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ اپنی کن پٹی پر رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھنے والوں نے ان کو ہاتھ جگہ سے ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، پھر وہ ہاتھ اسی جگہ رکھ کر دفن کیا گیا تو خون بند ہو گیا۔ اس عبداللہ بن تامر کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی کندہ تھا۔ عامل یمن نے اس واقعے کی اطلاعات فوراً حضرت عمر فاروق کو دی۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب میں لکھا کہ ان کے سابقہ حالت پر انگوٹھی سمیت دفن کرو، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ حاصل اس واقعے سے ہمیں جو سبق حاصل ملتا ہے کہ ایمان پر جب استقامت کے ساتھ انسان ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد آتی ہے، لہٰذا وقتی آزمائشوں سے نہیں گھبرانا چاہیے بلکہ ایمانی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چاہے کہ اس کی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی اور ایمان پر استقامت سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ اس ایمان کی حالت میں
شہید ہونے والوں کی ویڈیو دوسروں تک بھی جائے، اور جس حالات سے دور چل رہا ہے تاکہ ہمارے اندر بھی جو ہے ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خدا آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔